أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 46 اور 47 تلاوت کی گئی ہے، جو 12ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو کئی سال جیل میں ہو گئے، قید خانے میں رہے، تو اللہ کریم نے نکالنے کا پھر ایک عظیم عجیب سبب پیدا فرمایا۔ بادشاہ مصر کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں۔ دبلی پتلی جو ہے وہ موٹی گائیوں کو کھا گئی، اور پھر 7 سٹے ہیں ہرے بھرے اناج کے، 7 خشک سڑے ہوئے ہیں، جو خشک ہیں انہوں نے بھی ان دوسروں کو ساتھ لگ کے خشک کر دیا ہے۔ اب اس نے پوچھا اپنے درباریوں سے، جاننے والوں سے، عالموں سے، خواب کی تعبیر بتانے والوں سے، کوئی بتاؤ۔ کہنے لگے یہ تو کوئی پریشان خیالات ہیں، خواب تو ہے نہیں، یہ ہم کیا بتائیں۔ لیکن پھر وہ بندہ جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 بندے تھے خواب کا، جنہوں نے پوچھا تھا، جو بچ گیا تھا، جس کو ساقی بنایا گیا، اسے یاد آ گیا ایک مدت کے بعد کہ وہاں ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میرا جا کے ذکر کرنا اپنے دربار بادشاہ کے پاس، بھول گیا۔ اب یاد آیا تو کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیں بادشاہ سلامت، جیل میں ایک بندہ ہے، وہ بڑی صحیح تعبیر بتاتا ہے، میں اس سے پوچھ کے آتا۔ تو اسے بھیج دیا گیا، جاؤ ٹھیک ہے تم پوچھ کے آؤ۔ پہنچ گیا، جا کے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف علیہ السلام، اے نہایت سچے بندے، جو بتاتے ہو وہ حق ہوتا ہے، صدیق ہو تم۔ افتنا فی 7 بقرات سمان، ہمیں اس بارے میں فتویٰ دیجیے، تعبیر دیجیے، اس کی تشریح کیجیے، مفہوم بتائیے اس کا کہ 7 گائے ہیں سمان، موٹی تازی چربی والی، یاکلہن 7 اجاف، اور انہیں 7 پتلی دبلی جو ہیں وہ کھا جاتی ہیں۔ پھر 7 سنبلات خضر، 7 سٹے ہیں ہرے بھرے، اور اخرى یابسات، 7 ہیں جو خشک ہیں بالکل، تو وہ 7 جو ہیں ان کے ساتھ لگتے ہیں تو وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ اس کی تعبیر ہمیں بتائیے، اس خواب کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، لوگوں کو بتاؤں، لوگ جان لیں۔ کیا جان لیں؟ ایک تو یہ جان لیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ جان لیں کہ آپ کی عظمت شان کیا ہے، بتانے والے کا علم کتنا ہے۔ اتنی دیر سے آپ کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے آپ کی شان کا، اب آپ بتائیں تاکہ وہ لوگ جاننے میں جا کے ان کو بتاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم نے اتنے سال مجھے کیوں نہیں یاد کیا، یہ نہیں کہا مجھے پہلے رہا کرو کہ پھر بتاؤں گا، فوراً بتایا۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا کہ ایسا کرو 7 سال خوب فصلیں لگاؤ، مسلسل بارش ہوگی، صحیح فصلیں نکلیں گی، 7 سال خوب فصلیں بیجو، اور جب بیجو فصلیں نکالو تو اس کو ختم نہیں کرنا، مکانا نہیں ہے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جب فصل کاٹو تو
اس کے اناج کے دانے نہیں نکالنے سٹوں میں سے، سٹوں میں رہنے دینے ہیں، فَذْرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، ان کے دانوں کو سٹوں میں ہی رہنے دینا ہے، کیونکہ 7 سال بعد میں انہوں نے کام آنا ہے، تو یہ سٹوں سے نکل جائیں گے، ان کو کیڑا لگ جائے گا، گھن لگ جائے گا، وہ خراب ہو جائیں گے موسم کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی تعلیم تھی، معرفت تھی۔ ان کو چھوڑ دینا الا قلیلا مما تاکلون، ہاں جتنی ضرورت ہوگی کھانے کے لیے اتنا نکال لینا دانے اس کے، اس کو استعمال کر لینا، باقی پڑے رہنے دینا اس طرح ہی۔ یہ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اس طرح سے 7 سال بہت دانے ہوں گے، بڑا اناج ہوگا، خوب اگاؤ، خوب کاٹو اور سنبھالتے جاؤ، سنبھالنے کے لیے جگہ بنا لو، اس طرح سنبھالنا کہ دانے نہیں نکالنا۔ یہ حکمت بالغہ جو ہے ان کو بتائی، اور اس کے بعد پھر اگلے 7 سال کیا ہوگا، اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ آئے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ انداز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کے فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔